وما کان المؤمنون، اور ایمان والوں کو نہیں چاہیے لینفروا کافۃ کہ یہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں اللہ کی راہ میں جہاد پہ. یہ نہیں کرنا. غزوہ تبوک کی صورت جو تھی اور جتنی منافقین کی فضیحت ہوئی ہے، رسوائی، اور جتنا صحابہ رضی اللہ عنہ کو کہا ہے، ان چیزوں کو پڑھ کے تو آدمی سوچنے لگتا ہے کہ میں بھی کیوں نہ جہاد پہ جاؤں. کہیں جہاد میں پیچھے رہ گیا تو یہ جو کچھ عتاب تو نہیں، جو کچھ غضب ہوا ہے منافقین پہ، کہیں اسی میں میرا شمار نہ ہو جائے، تو آدمی ڈرتا ہے. اللہ نے پابندی لگا دی. اللہ نے فرمایا ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ دیکھو ما کان المؤمنون لینفروا کافۃ، مومنوں کو نہیں چاہیے کہ آئندہ سب کے سب اٹھ کے اللہ کی راہ میں چلے جائیں. یہ تبوک کی تو ایک خاص صورت ہو گئی تھی، ایسے تو نہیں ہے کہ پورا شہر خالی کر دوں. اس کی ایک ہی صورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ دشمن عمومی طور پر اپنی فوجیں اتار دے اور امام وقت کہہ دے کہ بھئی اب اپنا اپنا دفاع خود کرو، تو پھر تو پورا شہر لڑے گا. حتیٰ کہ اولاد والدین کی اجازت کے بغیر اور شوہر بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر لڑے گی، وہ ایک الگ صورت ہے. لیکن عام حالات میں اللہ نے فرمایا ایسے ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ سارا شہر ہی جہاد کے لیے چلا جائے. فلولا، سو یہ کیوں نہ ہو، یعنی ایسے ہونا چاہیے کہ من کل فرقۃ، ہر ایک گروہ، بڑا گروہ، قبیلہ، فرقہ، منہم طائفۃ، ان میں سے کچھ لوگ نکلیں، لیتفقہوا فی الدین، تاکہ دین کی سمجھ حاصل کریں. یہ ہے چیز. اللہ تعالی نے فرمایا ہے سب جہاد پہ مت جاؤ، بلکہ تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو ایک بڑے گروہ کا حصہ ہو. مثلا 50,000 آدمی ہیں، ان میں سے 1,000 آدمی ایسے ہونے چاہیے. ایسی فرض کر کے کہہ رہے ہیں کیونکہ دو لفظ آگے نا، ایک فرقہ آیا ایک طائفہ آیا، تو فرقہ بڑا گروہ اور طائفہ اس کی برانچ، اس کی شاخ. کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو نکلیں اللہ کی راہ میں لیتفقہوا فی الدین، اور دین کی گہری سمجھ حاصل کر کے آئیں. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ علم حاصل کر کے آئیں، اللہ نے فرمایا گہری سمجھ حاصل کر کے آئیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ امت کے لیے یہ فرض قرار دے دیا گیا کہ ہر زمانے میں لوگ نکلیں خدا کی راہ میں اور جا کر دین کا علم حاصل کریں. سوچنے کی بات ہے پھر باقی کیا کریں. 1,000 تو نکل گئے نا دین کی گہری سمجھ حاصل کرنے کے لیے، باقی 49,000 فرض کر لیں، وہ شہر میں کیا کریں. یہ دلیل ہے اس کی کہ باقی سب لوگ اپنا اپنا کام کریں، کیونکہ معاشرہ تشکیل نہیں پا سکتا جب تک کہ ہر قسم کے لوگ موجود نہ ہوں. کچھ لوگ تجارت کریں اللہ کے لیے، کچھ ساز و سامان اکٹھا کریں، کچھ لوگ اپنے کام کریں، کچھ میڈیسن میں چلے جائیں، کچھ انجینئرنگ میں چلے گئے، اب آج کل دیکھ لیجئے کچھ کمپیوٹرز میں چلے گئے. اسی طرح مسلمانوں کا معاشرہ بنتا ہے. یہ تھوڑا ہی ہے کہ سارے کے سارے اٹھ کے جہاد پہ چلے جائیں، اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ سارے اٹھ کے دین کی سمجھ حاصل کرنے چل پڑیں اس درجے کی جو درجہ فقہا کا ہے. بڑی وسیع تفسیر اس کی فقہا نے کی. اور اصل بات اتنی سی ہے کہ آدمی پر جو چیز پیش آ جائے اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. مثلا کسی آدمی نے انویسٹمنٹ کرنی ہے، اب اسے چاہیے کہ وہ سود کے ان چیزوں کے مسائل سیکھ لے. نہیں کرنی نہ صحیح، ساری زندگی نہ سیکھے، اس پہ کون سی ایسی بات. ایک آدمی نے طلاق دینی ہے، اب طلاق اگر دینی ہے تو اس کے مسائل سیکھ لے، نہیں دینی تو کوئی حرج نہیں ہے. اسے ایک بھی طلاق کا مسئلہ نہ آتا ہو تو گناہگار تھوڑا ہی ہے، اس لیے کہ اسے پیش ہی نہیں آیا. شامینا رحمت اللہ علیہ تھے لکھنؤ میں، اب بھی ان کا مزار ہے، وہ شرح وقایہ پڑھ رہے تھے، اور شرح وقایہ فقہ کی کتاب ہے. تو انہوں نے جب نماز کا مسائل طہارت پڑھ لی تو انہوں نے اپنے استاد سے ہاتھ ملایا. ان کا حضرت پھر انشاءاللہ کبھی حاضر ہوں گا. تو وہ پریشان ہوئے، انہوں نے کہا رے کتاب ابھی باقی ہے ساری، یہ کیا کر رہے ہو؟
کدھر جا رہے ہو؟ ان کا حضرت آگے تو زکوٰۃ کا باب ہے، میرے پاس کہاں اتنے پیسے آئے کہ زکوٰۃ میں ادا کروں اور ان مسائل کو سیکھوں، اور اس سے آگے حج کا باب ہے، وہ اور مشکل ہے۔ تو ان کا حضرت میرے لیے باقی کتاب میں کچھ نہیں رکھا، مجھے تو طہارت اور نماز کے مسائل چاہیے تھے جس پہ عمل کروں اور آرام سے زندگی گزاروں، بس اتنا کافی۔ یہ چیز ہے صحیح، کوئی حرج نہیں، اتنا ہی علم حاصل کر لے، لیکن جس چیز کا علم اب پیش آنا ہے اس کو حاصل تو کرے نا۔ یہ تھوڑا ہی ہے کہ نماز سیکھ لی، کیسے سیکھ لی؟ مسجد گئے، جیسے والد پڑھ رہے تھے ویسے خود پڑھنی شروع کر دی، جیسے مسجد والے پڑھ رہے تھے ویسے خود پڑھنی شروع کر دی۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ مسجد میں جو نماز پڑھ رہے تھے اگر وہ سنت کے خلاف تھی یا سنت کے مطابق نہیں تھی، بچہ بھی وہی سیکھے گا۔ یہ تو ضروری چیز ہے، اور اللہ تعالی نے بتلایا ہے کہ لیتفقہوا فی الدین، دین کا علم حاصل کریں۔ ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو عمدہ علم حاصل کرے، بہت اچھا دین کا علم حاصل کرے، تاکہ وہ گہری سمجھ ان میں آ جائے، اور شہر میں، گاؤں میں، جس جگہ بھی مسلمان رہتے ہیں وہاں کے مسائل کو حل کیا جا سکے۔ اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ ہر شہر والوں پہ یہ ضروری ہے کہ وہ وہاں کسی ایسے آدمی کو بلا کر رکھیں جس کے پاس فقہ میں فتویٰ دینے کی صلاحیت ہو، کیونکہ مسلمانوں کے کام بار بار پیش آتے ہیں، روز شرعی مسائل پیش آتے ہیں، تو کہیں سے وہ فتویٰ حاصل کر سکیں، اور اگر وہ ایسے نہیں کریں گے تو سب گناہ گار ہوں۔ یہ فقہا نے اس کے ضمن میں لکھا ہے۔ اب تو چونکہ ای میل اور یہ چیزیں آ گئی ہیں تو چلو اس میں گنجائش پیدا ہو جاتی ہے کہ آدمی ہاتھ کے ہاتھ جواب حاصل کر لیتا ہے، لیکن پھر بھی اتنا حکم تو باقی رہتا ہی ہے کہ جب مسائل پوچھتے ہیں تو کہیں نہ کہیں سے تو تعلق ہوگا۔ واجب ہے دین کے علم کا حاصل کرنا، اور اللہ تعالی نے بتایا ہے یہاں پر کہ ہر شہر، ہر گروہ میں ایک تعداد ایسی رہنی چاہیے جو دین کا علم حاصل کریں، اور اگر وہ دین کا علم حاصل نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں۔ اس زمانے کے جو مصائب ہیں اسلام پہ اور تکالیف آ گئی ہیں، اور اسلام کی تباہی کے عناصر میں سے ایک عنصر یہ ہے کہ لوگوں نے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دینی چھوڑ دی، نہیں دیتے۔ پورا شہر گھوم جائیے اور اتنا داخلہ اسکول اور کالج میں ہوتا ہے کہ اسکولز کم پڑ گئے ہیں، کالجز کم پڑ گئے ہیں، اور دینی مدارس ان میں کوئی نہیں آتا، بالکل لوگ نہیں آتے، حتیٰ کہ جو اپنے بچوں کو دال سے روٹی کھلا سکتا ہے نا وہ بھی نہیں آتا۔ وہ کہتا ہے میرا بچہ انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، کمپیوٹر میں چاہے، فوج میں چاہے، تعلیم میں چاہے، کہیں اعلیٰ عہدے پر جائے، وہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اس کا بیٹا امام بن جائے، اور اس کا بیٹا شیخ الحدیث بن جائے اور مفتی بن جائے۔ توبہ توبہ، وہ تو اس کے نام کے ساتھ عیب لگ جائے۔ نتیجہ اس کا کیا نکلا ہے؟ نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ دینی مدارس میں وہ لوگ آنا شروع ہو گئے جن بچوں کی ذہنی صلاحیتیں تھیں نہیں، حافظے ان کے کم، سنجیدگی سے پڑھنا ان کی طبیعت میں نہیں آیا، گھر میں تربیت کا کوئی ایسا ماحول نہیں تھا، یہ بچے آ گئے مدارس میں ہم جیسے۔ ہم لوگوں نے کیا کرنا تھا؟ ہم اگر ذہین ہوتے اور دین پڑھتے تو کچھ علم آتا نا۔ اور دوسری چیز جو تباہی پھری ہے وہ اس اعتبار سے کہ اب وہی بچے آتے ہیں جن کا سارا ذریعہ معاش یہ دین ہے، بس انہیں پتا ہے کہ ہم یہ پڑھیں گے، مسجد میں جانا ہے، مسجد سے کچھ آمدنی ملنی ہے، وہ کیوں جا کے بھی مسجد میں حق بات کرے گا؟ اسے تو صاف کہنا ہے یار میں ایسی تقریر کروں اور مسجد کمیٹی اٹھا کر باہر پھینکے تو تم مجھے کھلاؤ گے؟ میرے اخراجات کون برداشت کرے؟ جس دن بھی اور جس ملک میں یہ سسٹم ختم ہو گیا نا، اور ذہین بچے جو کم سے کم اپنے خاندان کے ایسے بچے جو کھاتے پیتے گھرانوں سے ہیں، یہ جس دن آ گئے اس دن پھر رازی بھی پیدا ہو جائیں گے اور غزالی بھی پیدا ہو جائیں گے۔ پھر اسلام کا عروج، دور، اخلاقیات سب آ جائیں گی اہل علم میں۔ جب تک یہ کمی پوری نہیں ہوتی خام خواہ کی باتیں ہی ہیں، تنقید کرتے ہیں کہ جی مولوی صاحب ایسے اور مولوی صاحب ایسے۔
آپ نے جو پروڈکٹ دی تھی وہی بن کے سامنے آ گئی. خام مال بھیجا ہے، کانٹے بھیجے تھے تو پھول کہاں سے آ جاتے؟ یہ امت پوری کا المیہ ہے کہ دین کے لیے اچھے دماغ نہیں آتے. 400 سال 300 سال ہو گئے. 1707 میں اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا تھا. 1807 1907 اور 2007 آ گیا ہے. ان 300 سالوں میں کون سی حکومت ہے جس نے دین کا کام کیا ہے، علماء کو سپورٹ کیا ہے، یا اس نے کہا کہ چلو جی یہ بچے اگر پڑھ جائیں، دین کے پڑھے ہوئے ہیں، حافظ ہے، تو اس کے لیے ہم اتنا وظیفہ مقرر کر دیں گے، اس کی اتنی تنخواہ مقرر کر دیں گے. ملک کو حافظوں کی ضرورت ہے، مفتیوں کی، قاضیوں کی، سب چیزوں کی. انہوں نے کہا یہ نہیں، ملک کو ضرورت ہے آرمی کی، ملک کو ضرورت ہے ڈاکٹرز کی، انجینئرز کی، کمپیوٹر انجینئرز کی، فلاں کی. سارے کھاتے ایسے ہی رہے. اور اوپر سے انگریز تھے صاحب بہادر، انہوں نے علیہ باللہ کمیوں کی ایک فہرست لکھی نا. کمی سمجھتے ہیں، کمین سمجھتے ہیں، جو گاؤں میں دیہات میں مثلا نائی ایک رکھ لیا، وہ سب کے گھر میں جا کے وہ بتا دے گا کیا واقعہ پیش آیا ہے. ایک جلاحہ رکھ لیا جو لوگوں کے کپڑے بنتا رہے. ایک نائی رکھ لیا. انگریزوں نے بر صغیر میں یہ 6-7 ذاتیں لکھی اور مسجد کا امام بھی اس کے ساتھ ہی لکھا. ان کا یہ بھی کمی ہے. تو لوگ بڑے خوش ہوئے مسلمان کہ مولوی صاحب کمی ہو گئے. اس دین کے ساتھ جو مسلمانوں نے خود کیا ہے نا، گلائے وفائے گلائے جفائے وفا نما، جو حرم کو اہل حرم سے ہے، کسی بت کدے میں بیاں کروں تو کہے صنم بھی ہری ہری. جو دین کے ساتھ مسلمانوں نے خود کیا ہے یہ ایسے ہی روتے ہیں. انہوں نے دین کو دیا کیا؟ انگریزوں نے جب کمیوں میں نام لکھا بڑے خوش ہوئے. نواب، پٹھان، خان صاحبان بڑے خوش ہوئے، ان کا بہت اچھا کیا. نتیجہ کیا نکلنا تھا؟ دین نکل گیا، گھروں سے دین نکل گیا، مسجد سے دین نکل گیا. اب آئے کہاں سے واپس بھائی؟ وہ جو پچھلے زمانوں کے لوگ تھے وہ جتنی بھی غربت میں پلے اور بڑے خاندانی بچے تھے. ان کے باپ کے ہاں غربت تھی، دادا کے ہاں غربت نہیں تھی. نظر کا بھرا ہوا ہونا جسے کہتے ہیں نا کہ فلاں کی نظر بھری ہوئی ہے، وہ بچے تھے. انہوں نے کبھی پرواہ بھی نہیں کی تھی. انہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا کہ یہاں سے وظیفہ ختم ہو گیا تو کیا ہوگا. وہ تو بادشاہوں کو سلام کر کے چلے آتے تھے کہ تم سے کچھ لینا نہیں، اللہ کے ساتھ تعلق ہے، تم سے کیا ہے. اس لیے یہ جو دین میں لوگ جاتے تھے وہ نہیں ہے. اور ہمارے ہاں تاریخ ایسے ہی چل رہی ہے. اور اگر پرائیویٹ سیکٹر نے، یہ بہت بڑا فیکٹر ہے، لوگوں کی زکوٰۃ، لوگوں کا صدقہ، لوگوں کے خیرات، لوگوں کا یہاں سے اب تو فارن سے ساری ایک جاتی ہے، یہاں کے لوگوں کے چندے اگر ہندوستان پاکستان میں نہ ہوتے اور یہ صدقات اور زکوٰۃ کا نظام نہ ہوتا تو جتنا دین رہ گیا یہ بھی نہ رہتا. آپ نگاہ دوڑا لیں، شام، مصر، سعودیہ، عراق، اردن، ابوظہبی، ان سارے علاقوں کے جتنے علماء ہیں حکومت انہیں پیسہ دیتی ہے اور حکومت بتاتی ہے کیا بات کرنی ہے اور کیا بات نہیں کرنی. پرائیویٹ سیکٹر نے ہمارے یہاں ہندوستان پاکستان میں یہ اپنے چندے صدقات مسجدوں میں مدارس کو بھیجتے ہیں. نتیجہ یہ کہ گورنمنٹ تو سرپرستی ویسے بھی نہیں کر رہی تھی، گورنمنٹ نے پیسہ بھی نہیں دیا، انہوں نے لیا بھی نہیں. اس لیے کبھی کبھی کوئی آتا ہے جو حق بات بھی کہہ دیتا ہے، وہ کہتا ہے کون سا گورنمنٹ سے کچھ لینا. اور پوری دنیا میں انہوں نے اس سسٹم کو، پیسے کو کنٹرول کیا اربوں نے. انہوں نے کہا مولوی صاحب کو رکھو سرکاری ملازم، جتنا پیسہ دیں گے ویسی ہی بات کروا لیں گے بس. اور کسی نے ذرا سی بات کر دی ایسے غائب ہو جاتے ہیں کہ وہ لوگ آئندہ ممبر پہ نظر ہی نہیں آتے کہ پتہ نہیں کوئی آدمی تھا بھی یا نہیں تھا. یہ چیزیں. اور پہلے آتا تھا بھائی مدارس میں چندہ حلال کا، وہ حلال مال کی زکوٰۃ ہوتی تھی، جائز مال کی زکوٰۃ ہوتی تھی. اور اس جائز مال کی زکوٰۃ سے پڑھیں مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اتنے بڑے بڑے لوگ. اب کیا کریں، اب تو حرام مال کی زکوٰۃ آتی ہے. زکوٰۃ پہلے ہی خراب پیسہ،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، لوگوں کا غسل، جسم کا غسل دھون ہے، وہ حلال مال کا میل تھا جو آتا تھا، اب حرام مال کا میل آتا ہے، اس سے کہاں سے اب غزالی اور رازی پیدا ہوں؟ یہ چیزیں ہیں، آپ کو اللہ نے موقع دیا ہے، آپ لوگ یہاں ہیں اور یہاں مسلمان ہیں، اور اتنا بڑا حادثہ پیش آ گیا ہے، اتنا بڑا حادثہ کہ اسلام کے لیے درد ہو واقعی، تو آپ اس کے اثرات پر غور کیجئے گا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم کوئی بہت سوچنے والے یا علیاذ باللہ ایسے آدمی ہیں، ممکن ہے آپ کو اختلاف ہو ہم سے، لیکن آپ یہاں جو ہیں یہ مسلمانوں کا موقع ہے، اور مسلمان پوری تاریخ بدل سکتے ہیں یہاں رہ کے، امریکہ میں کام کر کے، اور یہاں بچے جو بڑھ رہے ہیں ان کو حدیث پڑھاؤ، ان کو قرآن پڑھاؤ، ان میں کوئی شیخ التفسیر ہو، شیخ الحدیث ہو، مفتی ہو، جو یہاں کے بچے پلیں گے، بڑھیں گے، یہیں کی زبان میں جب قرآن و سنت اور مساجد سنبھالیں گے، آج نہیں 50 سال بعد ان مساجد پہ ان لوگوں کا قبضہ ہوگا۔ کوئی مدرسہ نہیں امریکہ میں، یعنی جتنی بڑی دنیا ہے یہ، اس کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں نا، 2 4 5 ہوئے بھی تو کیا ہوا، کوئی تناسب نہیں۔ اور یہاں جو بچے ہیں ان کا ذہنی عروج آپ دیکھیے، اور ماشاءاللہ ان بچوں کی صلاحیتیں دیکھیے، اور بولنے کے انداز دیکھیں، کون اتنی بڑی بڑی باتیں کر سکتا تھا؟ اس بچے کو پتا ہے باپ کے گھر سے کھاتا، اسے پرواہ بھی نہیں ہے، وہ کیوں سچی بات نہیں کرے گا؟ اور اتنا بڑا یہ جو حادثہ پیش آیا ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں پر اس نے اثر ڈالا ہے، اور مسلمان تو ایک طرف رہے، اسلام کے لیے اتنا بڑا حادثہ یہ 9/11 کا پیش آیا کہ 9/11 کا جو حادثہ تھا، اس نے پوری دنیا میں اسلام کے پھیلاؤ کو متاثر کیا ہے۔ اور ممکن ہے آپ کو اختلاف ہو، کوئی حرج نہیں، کوئی شرعی مسئلہ تھوڑا ہی ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں اس حادثے کی مسلمانوں نے بھرپور تلافی نہیں کی۔ 50 سال 100 سال پیچھے چلے گئے مسلمان، اور جتنے لوگ بھی دین کا اپنے اپنے شعبوں میں کام کر رہے تھے، وہ سارے شعبے اس ایک حادثے سے متاثر ہوئے۔ مسلمانوں نے کوئی نہیں سوچا اس کی تلافی کیسے کرنی ہے، کیسے ہمیں کام کرنا ہے، کیا چیز چاہیے۔ آپ اندازہ کیجئے، اس حادثے کے فوراً بعد ہم آئے تھے نومبر میں، اور نومبر میں یعنی ستمبر میں حادثہ ہوا تو 1.5 ماہ بعد آنا ہوا تھا، اور جب مختلف بک سٹورز پہ گئے، اس حادثے کے متعلق پورے شیلف بھرے ہوئے تھے، اور اگر آپ دیکھنا چاہیں تو چھوٹی سی لائبریری تیار کر سکتے ہیں، اتنا کچھ اس حادثے پہ لکھا گیا۔ ایسے نہیں، ایسے ہی ہے نا، کئی کتابیں، ہر کوئی لکھ رہا ہے، 1.5 مہینے کے اندر اتنی کتابیں آ گئیں کہ حیرت ہوتی تھی کہ یار یہ کیا ہو گیا۔ اور مسلمانوں نے کیا کیا؟ اتنے سالوں میں مسلمانوں نے کیا کیا؟ کبھی سوچا کہ ہم نے اپنا پیغام اس حادثے سے فائدہ اٹھا کے کیا دینا تھا؟ ہمیں کیا بتانا تھا کہ مسلمان ایسے نہیں، جو کچھ بھی ہے سیاست وہ تو الگ چیز ہے، اس سے بحث نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کو جو دین کے لیے محنت کرنی چاہیے تھی کہ یہ ایمرجنسی پڑ گئی ہے، اور ایسی حالت پیش آ گئی ہے، اس 9/11 کے مقابلے میں مسلمانوں نے نہیں کیا۔ کیا کر رہے ہیں؟ اس لیے اس تجربے کو یہاں نہ ہونے دیجیے، یہاں کے بچے دین پڑھیں، اور یہیں کے بچے یہیں کو سنبھالیں، باہر سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ جو مسائل اور جو چیزیں اگر ہو سکتا ہوتا تو آپ کے سامنے یہ اسپین ہے، انگلینڈ ہے، یہاں کیوں نہیں اسلام کے زوال کو لوگ روک سکے؟ انگلینڈ میں 1 صدی کی قربانیوں کے بعد جب ان کی نسلیں مرتد ہو گئی ہیں، ارتداد پہ پہنچ گئی ہیں، کوئی اس میں ہمیں تردید کا خدشہ نہیں ہے۔ ہم انگلینڈ میں مہینوں رہ کے یہ دیکھا، 3 مہینے 4 مہینے رہ کے غور کرتے رہے، دیکھتے رہے، سکھ، ہندو، عیسائی، لڑکے لڑکیاں سب آپس میں شادیاں کر رہے ہیں، کہاں گیا اسلام؟ 1 صدی گزر گئی اور وہاں کسی نے کچھ نہیں کیا تھا۔ اب جا کر لوگوں کو ہوش آئی کہ یار کوئی دین ہے، مدارس قائم کرو، علماء اپنے ہونے چاہیے، ان بچوں کو کوئی تہذیب سکھاؤ، مسلمان ہیں، لیکن نسلیں گم کر دیں، اب آیا ہے اسلام۔ یا سب کچھ لٹا کے ہوش میں آئے تو کیا کیا؟ اور یہ یہاں ابھی شروع ہو رہا ہے،
اور یہاں لوگ اسے قابو میں کر سکتے ہیں. یہاں لوگوں کو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں اور اللہ ہی نے انہیں مال بھی دیا ہے. اتنے بڑے بڑے فنکشنز کرتے ہیں، اس کی بجائے یہ سر جوڑ کے بیٹھیں، کچھ سوچیں کہ یہاں جو تہذیب اب جنم دے گی اور یہاں جو پرورش اور پروان چڑھیں گی اگلی نسلیں، دین کا کتنا حصہ ہو. یہ اللہ نے فرمایا. اللہ نے کہا تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو دین کی گہری سمجھ حاصل کرے. باقی کیا کریں؟ باقی لوگ جہاد میں، باقی لوگ اپنے کاموں میں، معاشرہ ایسے ہی تشکیل پائے گا نا. اور پھر وہ کیا کریں؟ دین کی سمجھ حاصل کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، تاکہ یہ اپنی قوم کو جا کر ڈرائیں. اذا رجعوا، جب یہ واپس جائیں دین کی گہری سمجھ حاصل کر کے تو قوم کو جا کر ڈرائیں کہ اللہ کی نافرمانی مت کرو. یہ لوگ لوٹ کے جائیں. لعلہم یحذرون، کیا عجب ہے کہ لوگ ان کی بات سنیں اور محتاط رہیں. مہذب اور شائستہ قوموں کی فوجیں جس اخلاقی تباہی اور بربادی پر پہنچ جاتی ہیں، اللہ نے فرمایا ہے ان کے لیے کہ دیکھو تم فوج کے لوگوں کام کر رہے ہو، تم میں سے ایک گروہ جانا چاہیے دین کی سمجھ حاصل کر کے آئے اور اے مجاہدوں تمہیں آ کے سمجھائے. اصل میں تو مجاہدوں کے متعلق ہے نا، فوج کو آ کے سمجھائے، انہیں بتائے کہ اللہ کا دین کیا ہے. لِيَتَفَقَّهُوا وَلِيُنذِرُوا، یہ سب ضمائر لوٹ رہی ہیں اس جماعت کی طرف جو جا کے دین کا گہرا علم حاصل کریں، پھر وہ واپس آئیں، پھر ان لوگوں کو ڈرائیں. اللہ تعالی نے اسی لیے یہاں پر فرمایا ہے کہ دیکھو شاید کیا عجب ہے کہ لوگ محتاط رہیں اور اللہ کی نافرمانی نہ کریں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علماء کا یہ فریضہ ہے کہ وہ منبر جن کے پاس ہے وہ قوم کی اخلاقی تربیت کریں. اور ہوتا تھا پہلے، اب کیوں نہیں ہوتا؟ وہی بات کہ جو مال آ رہا ہے اسے پڑھنا ہی نہیں آتا. آپ کہیں چلے جائیں، بہت کم علماء اب ایسے رہ گئے ہیں جنہیں حتیٰ کہ قرآن پاک کا ترجمہ بھی صحیح آتا ہو. اس لیے کہ جمعے کی تقریر ساری کرنی ہوتی ہے سیاست پہ، وہ ہفتہ بھر وہی پڑھتے رہتے ہیں. سیاست پہ آ کے بات چیت کر لی، نہ لوگوں نے کچھ پوچھنا ہے نہ انہوں نے کچھ بتانا ہے. اور اگر وہ کہیں صحیح مسئلہ بیان کر دیں تو لوگ خلاف ہیں، لوگ خلاف ہیں تو پھر چلے جاتے ہیں. پھر تو پیسے کا مسئلہ بن گیا. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ دین کا علم حاصل کرنا چاہیے. اور دوسری چیز جو اس پہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ نے اپنی تفسیر میں لکھی ہے، وہ کہتے ہیں دین کی گہری سمجھ حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد آ کر وہ اپنی قوم کو ڈرائیں گے تاکہ لوگ اللہ کا خوف رکھیں اور گناہ نہ کریں. تو یہ تربیت، اس سے فقہا نے استنباط کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں اپنی بستی میں ایسے مشائخ کو رکھا جائے جو لوگوں کی تربیت کر سکے. اور انہوں نے لکھا ہے کہ یہ چیز فرض کفایہ ہے. اگر شیخ نہیں ہوں گے، لوگوں کی تربیت نہیں ہوگی تو کہتے ہیں امت میں زوال آ جائے گا اخلاقیات کا، اور اخلاقیات کا زوال آیا تو تباہی ہو جائے گی. جتنا بھی دین ہے نا، یہ سارے کا سارا بیس تو کرتا ہے اخلاقیات پہ یا نہیں؟ سب اخلاقیات پہ بیس کرتا ہے. دین کہتا ہے جھوٹ نہ بولو، نتیجہ یہ کہ شرک نہیں کرے گا، وہ بھی تو جھوٹ ہے. دین کہتا ہے کہ وعدے کو پورا کرو، تو نماز کیوں نہیں پھر پڑھے گا؟ دین کہتا ہے کسی کا حق نہ رکھو. یہ سب اخلاقیات کی چیزیں ہیں. جب یہ سمجھے گا تو زکوٰۃ کیوں نہیں دے گا؟ اخلاقیات انقلاب کی بنیاد ہوا کرتی ہیں. یہ جتنے لوگ انقلاب کے لیے محنتیں کرتے ہیں نا، اور اخلاقیات پہ اپنی جماعتوں کو تیار نہیں کرتے، کبھی بھی انقلاب نہیں آتا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی زبردست اخلاقی تربیت کی ہے کہ یہ ابھی آپ نے حدیث اتنی طویل سنی ہے. کیا مجال ہے کہ کوئی ایک آدمی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے بغیر کسی اپنے دوست سے بات بھی کر لے؟ پتا تھا ڈسپلن ہے، منع کیا. رو پڑے ہیں وہ لوگ، جان پہ بندائی ان کے کہ ہم نے ایسی کیا حرکت کر دی ہے. یہ سب چیزیں اخلاقیات پہ. تحریک خلافت جو چلی تھی، لوٹ آتا ہوں، آخری بات کہتا ہوں، معاف کیجیے. تحریک خلافت جو چلی تھی،
تو گاندھی جی چلا رہے تھے 1920 میں، اور مسلمان سب ہندو سب ساتھ تھے، اور بہار کا ایک گاؤں تھا چورا چوری، اس میں ایک واقعہ پیش آ گیا، اور گاندھی نے کہا کہ پورے ملک میں تحریک خلافت میں ہم ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، ٹکر لیں گے حکومت کے ساتھ، انگریزوں کے ساتھ، کچھ ہو جائے ہم انگریزوں کو کچھ نہیں کہیں گے۔ فوج آتی تھی اور ٹرکس بھر کے لے جا رہے ہیں، وہ سارے جیل میں چلے گئے، پھر آزادی ہو گئی، پھر رہائی ہو گئی، لڑ رہے وہ مار رہے ہیں مگر یہ نہیں لڑ رہے سامنے سے، وہ کھڑے کر کے گولیوں سے بھون رہے ہیں، اور کوئی ہندو مسلمان اس پہ ریٹیلیٹ نہیں کر رہا۔ گاندھی نے کہا ایسے ہی چلنا ہے، اہنسا، یہی تحریک چلی نا۔ اور چورا چوری بہار کے ایک گاؤں میں مسلمانوں نے، ہندوؤں نے مل کے جلوس نکالا کہ ترکی کی خلافت کو بچایا جائے، اور وہاں پہ تھانے دار تھا، خیر جو بھی ہوا ہو، لیکن بہرحال اس جلوس نے آگ لگا دی، تھانہ جل گیا، اور صبح یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ گاندھی جی نے دلی میں شام کو کانفرنس بلائی، اور اس نے ساری تحریک کو کال آف دے دی، اور انہوں نے کہا ختم تحریک خلافت، ہم نہیں سمجھتے کہ اس پوری صدی میں شابانو کیس اور تحریک خلافت، ان دو کیسز میں سے کون سا زیادہ وزنی تھا۔ ہندوستان ہل کے رہ گیا شابانو کیس، ایسے ہی ہوا، مسلمانوں نے منوا لیا، انہوں نے کہا ایسے ہی تھوڑا ہے، اللہ تعالیٰ جو چلے گئے ان پر بڑی رحمت کرے، اور جو زندہ ہیں خدا ان کے جذبے قائم رکھے۔ راجیو نے گھٹنے ٹیک دیے، اس نے کہا بالکل ٹھیک، یہی ہوا نا، منوایا مسلمانوں، اور تحریک خلافت اس کے ہم پلہ تھی یا اس کے قریب تھی، اور گاندھی جی نے سارا اپنا سیاسی کیریئر ایک داؤ پہ لگا دیا۔ اس آدمی نے سب سمجھاتے رہے کہ ارے تحریک کو ختم کر رہے ہو، تمہیں تو پٹ جاؤ گے اس کا کچھ ہو جائے، اور گاندھی نے جو تقریر کی وہ ہم نے پڑھی، آپ پڑھیے کبھی، انڈیا آفس لائبریری میں جائیے، نیشنل لائبریری جو انگلینڈ کی ہے، سارا ریکارڈ، چھپی ہوئی کتابیں، یہ چیزیں، اخباریں چھپی ہوئی پڑھی۔ گاندھی نے کہا کہ جس تحریک کے لوگ اپنے قائد کی بات نہ مانیں، میں ایسے سرفروں کی ذمہ داری نہیں لیتا۔ اس کا جب میں نے منع کیا تھا کہ کہیں بھی ہم ریٹیلیٹ نہیں کریں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قوم میں بھی لوگ ایسے آ گئے ہیں جو میری نہیں مانتے، تو مجھے کیا ضرورت ہے ان لوگوں کی قیادت کرنے کی۔ یہ ہے اخلاقیات کی چیز، اور یہ اخلاقیات آئیں کہاں سے؟ کہیں تربیت ہو تو آئیں، اور تربیت ہے نہیں، اسی لیے یہ ساری زوال کی چیزیں۔ امیر شکیب ارسلان نے کتاب لکھی ہے مسلمانوں کے زوال پہ، پڑھنے کے قابل ہے، آدمی پڑھے تو اندازہ ہوتا ہے کہ اس امت کا زوال کہاں سے شروع ہوا ہے، کس طرح ہوا ہے، اور افراد نہیں ملتے، آدمی نہیں ملتے۔